السلام علیکم ویورز، بلیک زون میں آپ سب کا ویلکم۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو چنگیز خان کے بارے میں ہے۔ چنگیز خان پر ہم پہلی ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے چنگیز خان کی زندگی، اصلاحات اور پہلے جنگوں کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ لوگ ہمارے پیج کو فالو کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس عظیم داستان کے دوسرے حصے کو۔ صدیوں پہلے ایشیا کی دھرتی پر ایک آندھی اٹھی تھی جو نہ صرف سلطنتوں کو رونتی چلی گئی بلکہ شہروں کو مٹی کے ڈھیر میں بدلتی گئی۔ یہ آندھی تیموجین یعنی چنگیز خان کے روپ میں دنیا کے نقشے پر ایک ایسا باب رقم کر گئی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر پائی۔ 1218 میں چنگیز خان کی نظر ایک ایسی سلطنت پر پڑی جو بظاہر مضبوط تھی لیکن اندر سے کمزور، قیادت اور سیاسی چالاکیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ خوارزم شاہی سلطنت۔ اس وقت اس سلطنت کے بادشاہ تھے علاء الدین محمد خوارزم شاہ، جنہوں نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کئی علاقے فتح کر رکھے تھے۔ ان کے بیٹے جلال الدین منقبرن نے ایک بہادر جنگجو اور عظیم سپہ سالار تھے۔ چنگیز خان نے پہلے تو خوارزم شاہ سے تجارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے قاصروں کے ذریعے قیمتی تحفے، مال و زیورات اور تجارتی قافلے بھیجے تاکہ امن قائم رکھا جا سکے، لیکن خوارزم شاہ کی بے صبری اور غرور اڑا آیا۔ اترار کے گورنر انقاق نے منگول قافلوں کو لوٹ کر قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے احتجاجاً سفیر بھیجا لیکن اسے بھی ذلیل کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ چنگیز خان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک سفیر کی توہین خان کی توہین ہے اور اس کا جواب صرف جنگ ہے۔ چنگیز خان نے تقریباً 2,30,000 کی فوج لے کر خوارزم شاہ پر حملہ کر دیا۔ منگول فوج نے خوارزم کی شمالی مشرقی سرحد سے داخل ہو کر اترار پر چڑھائی کی۔ کئی ہفتے کے شدید محاصرے کے بعد شہر کو رون دیا گیا۔ خوارزم کے اہم شہر بخارا، سمرقند، خیوق اور نشاپور ایک ایک کر کے منگولوں کی تلوار کے نیچے آتی گئی۔ سمرقند میں تقریباً 1,00,000 سے زائد سپاہیوں نے مزاحمت کی لیکن منگول چالاکی سے شہر دروازے توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ بخارا میں چنگیز خان نے جامع مسجد کے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا، میں خدا کا قہر ہوں، اگر تم نے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا تم پر مجھے نہ چھوڑتا۔ یہ الفاظ خود چنگیز خان کی جنگی نفسیات، تکبر اور مذہبی چالاکی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خوارزم شاہ کا زوال اور جلال الدین کی بہادری۔ علاء الدین محمد اپنی سلطنت کو بکھرتے ہوئے شیرازے کو سمیٹ نہ سکے۔ وہ مسلسل پیچھے ہٹتے گئی، حتیٰ کہ ایک بے یار و مددگار حالت میں بحیرہ کیسپیئن کے ایک جزیرے پر جا کر مر گئی۔ لیکن ان کے بیٹے جلال الدین منقبرن نے ہار نہ مانی۔ جلال الدین نے غزنی، قندھار اور گردیز میں منظم ہو کر منگولوں کے خلاف مزاحمت کا علم بلند کیا۔ 1219 سے لے کر 1221 کے درمیان اس نے کئی جنگیں لڑیں اور چنگیز خان کی فوج کو پہلی بار بڑی شکست دی۔ خاص طور پر پروان کی جنگ میں جلال الدین کی جرأت اور حکمت عملی نے منگول صفوں میں ہلچل مچا دی۔ اس نے شکست کے بعد چنگیز خان ذاتی طور پر جلال الدین کے تعاقب میں نکلا۔ دریائے سندھ کے کنارے ایک عظیم معرکہ ہوا جہاں جلال الدین نے دلیری سے لڑتی ہوئی منگول فوج کو روکنے کی کوشش کی مگر تعداد اور گھیراؤ کے باعث پسپا ہوا۔ ایک مشہور منظم تاریخ کا حصہ بن گیا جب جلال الدین نے اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور دوسری طرف نکل گیا۔ چنگیز خان نے بلند پہاڑی سے اس منظر کو دیکھا اور اپنی فوج سے کہا، ایسا باپ اگر میرے پاس ہوتا تو آج دنیا میرے خلاف کھڑی نہ ہوتی۔ یہ تھا دشمن کا دشمن ہونے کے باوجود بہادری کا احترام۔ منگولوں نے افغانستان کے کئی شہر جیسے بلخ، ہرات، نشاپور کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ نشاپور میں منگولوں جرنیل کی بیوی موت کے بدلے چنگیز خان نے حکم دیا کہ شہر کا ہر فرد قتل کیا جائے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا۔ مورخین کے مطابق نشاپور میں تقریباً 1.7 لاکھ افراد کا قتل ہوا۔ بلخ اور ہرات میں علم، ادب اور فنون لطیفہ کی روشنیاں ہوا کرتی تھیں لیکن منگولوں کے یلغار نے انہیں راکھ میں بدل دیا۔ کتب خانے، مساجد اور مدارس، ہر شے کو آگ لگا کر دی گئی۔
منگول جنگ میں صرف جسموں پر نہیں تہذیب پر بھی حملہ کرتے تھے۔ چنگیز خان کی منگول افواج جب افغانستان کے میدانوں، پہاڑوں اور شہروں کو روندتی ہوئی آگے بڑھی تو ان کا اگلا ہدف تھا ایران، وہ سرزمین جو علم، تمدن اور شان و شوکت کا گہرا تھی۔ لیکن اب اس پر منگول گھوڑوں کی آہنیں ٹاپی گونجنے لگیں۔ چنگیز خان نے ایران پر حملہ اس وقت تیز کیا جب خوارزم شاہی سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ خوارزم کے گورنروں اور بادشاہی خاندان کے باقی افراد ایران کے مختلف علاقوں میں پناہ لینے گئی۔ یہی وجہ تھی کہ منگول حملے صرف فتوحات نہیں بلکہ بدلہ بھی بن چکے تھے۔ تبریز، ریقم، قزوین اور آذربائیجان جیسے علاقے منگول کے غضبناک مہمات کا شکار ہوئے۔ شہر کے شہر جلائے گئے، انسانوں کو قتل کیا گیا اور مال و دولت کو لوٹا گیا۔ تبریز کے حاکم نے وقتی دانشمندی دکھاتے ہوئے خود کو منگولوں کے حوالے کر دیا اور قتل عام سے بچ گیا، لیکن رے شہر جیسے کو خاک کرنے میں ملا دیا گیا۔ آذربائیجان میں منگولوں کا ظلم کی مثال، آذربائیجان میں چنگیز خان نے سبکتگین نامی سردار کو بھیجا جس نے سختی سے منگول نظام نافذ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن انجام وہی ہوا جو باقی شہروں کا ہوا تھا، قتل، لوٹ مار اور مکمل تباہی۔ منگول حملے فقط حملے نہ تھے، وہ جنگی نفسیات، پھیلاؤ، دہشت اور رفتار کی مثال تھے۔ چنگیز خان نے ہر علاقے کے لیے مخصوص کمانڈر مقرر کیے، سبکتگین اور چغتائی مغرب میں، جوجی اور اوگتائی شمال میں، تولے اور چغتائی خان مشرق میں۔ فوجی تقسیم، قاصدوں کا تیز نظام اور جاسوسی کا جال، یہ سب کچھ اس وقت کی دنیا میں کسی سلطنت کے پاس نہ تھا۔ یہی وہ چالاکی تھی جو منگولوں کو کامیاب کر گئی۔ جب جلال الدین دریائے سندھ عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہوا تو چنگیز خان نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید پیچھا نہیں کرے گا۔ ہندوستان کی سرزمین منگولوں کے لیے اجنبی، مرطوب اور غیر موافق تھی۔ اس کا فیصلہ ایک چالاکی تھی، وہ جانتا تھا کہ لمبی جنگیں منگولوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ چنگیز خان نے دریائے سندھ کے کنارے کچھ دن قیام کیا۔ اس کے سپاہی زخمی تھے لیکن فتح کی خوشبو کے ساتھ اس نے اپنے بیٹوں کو مشورے دیے، دشمنوں کی مزاحمت سے سیکھنے کا سبق دیا اور اس بات پر زور دیا کہ آگے سلطنت کو کیسے چلایا جائے۔ چنگیز خان واپسی کے سفر میں ترکمنستان سے گزرا۔ یہاں مرو، نسا، سرخس جیسے شہر منگول یلغار سے نہ بچ سکے۔ مرو شہر میں تاریخ دانوں کے مطابق 7 لاکھ افراد کا قتل ہوا۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ ہر شخص کو قتل کیا جائے سوائے 280 کاریگروں اور فنکاروں کے، جنہیں وہ قیدی بنا کر منگولیا لے گیا۔ ایران اور افغانستان کے خطے میں منگول کے عالمی یلغار نے جہاں لاکھوں جانیں لیں، وہاں علمی ورثے، تمدن اور ثقافتی ادارے بھی صبح ہستی سے مٹا دی گئی۔ ہرات اور بلخ کی مدارس اور کتب خانے نظر آتش کی گئی۔ نیشاپور کی مزار، شاعروں کی قبریں اور خطاطی کے خزانے تباہ ہوئے۔ اہل علم یا تو قتل کی گئی یا غلام بنائی گئی۔ منگول جنگ صرف جسمانی موت نہ تھی بلکہ علم و ادب اور تہذیب کا جنازہ بھی تھی۔ ان مہمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چنگیز خان ایک ایسا حکمران تھا جس میں انتہائی بے رحمی اور غیر معمولی حکمت عملی یکجا تھی۔ اس نے اپنی فوج کو جذبہ، خوف اور سزا کے نظام سے قابو میں رکھا۔ اس کا دشمن اگر بہادر تھا تو وہ اس کا احترام بھی کرتا، جیسے جلال الدین کے لیے اس کے الفاظ، لیکن اگر کوئی دشمن اسے دھوکہ دیتا تو وہ زمین خون سے رنگ کر دیتا۔ ایران، افغانستان، ترکمنستان، آذربائیجان، یہ سب علاقے منگولوں کے یلغار سے کبھی مکمل طور پر سنبھل نہ سکے۔ علم کا مرکز سمجھے جانے والے شہر کئی دہائیوں تک خالی پڑے رہے اور ایک ایسا خوف ان علاقوں پر مسلط ہو گیا جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ صدیوں سے یورپ اپنی اندرونی خلفشار اور صلیبی جنگوں میں مصروف تھا، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا کہ مشرق سے ایک ایسی آندھی آنے والی ہے جو صرف سلطنت نے نہیں، صدیوں پر محیط نظم و تمدن کو بھی مٹی میں ملا دے گی۔ یہ آندھی چنگیز خان کی منگول سلطنت جو اب مشرق یورپ کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ یورپ پر مہمات، چنگیز خان نے یورپ پر حملہ کیا۔ منگول افواج نے قفقاز کے برفیلے اور پتھریلی پہاڑوں کو عبور کیا، وہی جہاں کبھی خوارزم کے بچے کچے جرنیلوں نے پناہ لی تھی۔ یہاں آلان، چرکس اور قفقازی قبائل نے مزاحمت کی، لیکن منگول چالاکی سے انہیں ایک دوسرے کے خلاف کر کے فتح حاصل کر گئی۔
اس کے بعد منگول افواج کا رخ روس کی طرف ہوا۔ 1223 عیسوی کی کلکا ندی کی جنگ منگولوں کا پہلا بڑا تصادم تھا مشرقی یورپ میں۔ کلکا ندی کی جنگ روس کی تباہی کا اعلان تھا۔ روسی ریاستوں اور کیپ کے شہزادوں نے متحد ہو کر منگولوں کا سامنا کیا۔ ان کی قیادت میں پرنس مستصلاپ شامل تھا، لیکن منگولوں نے فوج کی تقسیم کی، دشمنوں کو تھکانے والی چالیں چلی، گھیراؤ کی حکمت عملی استعمال کی۔ جنگ کا اختتام ہوا جب روسی افواج مکمل طور پر ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں روسی سپاہی قتل کی گئی۔ پرنس مستصلاپ کو قید کیا گیا اور اس کے ساتھیوں کے سامنے مار کر دفن کیا گیا۔ منگول پیغام صاف تھا، ہم معاف نہیں کرتے۔ یورپ میں دہشت کا سایہ۔ منگول افواج جب واپس پلٹی، یورپ لرز اٹھا۔ پاپائے روم، فرانس کے بادشاہ اور ویانا و ہنگری کے درباروں میں منگول دہشت کے خطوط پھیلنے لگے۔ منگولوں کا اگلا قدم ویانا یا پیرس کی طرف اٹھ جاتا تو شاید یورپ کا چہرہ کچھ اور ہونا۔ جرمنی، پولینڈ، ہنگری کی تباہی کے کنارے۔ بعد میں اوکتائی خان کے دور میں باتو خان نے یورپ پر مکمل حملے کیے، جس کا ذکر آئندہ حصے میں آئے گا، لیکن بنیاد چنگیز خان ہی نے رکھی تھی۔ چنگیز خان کی یورپ میں حمایت، مقاصد اور اثرات۔ چنگیز خان کا مقصد مکمل یورپ فتح نہ تھا، بلکہ وہ روس اور قفقاز کے خوارزم کی حمایت کے بدلے سزا دینا چاہتا تھا۔ مغرب میں منگول موجودگی کا پیغام دینا چاہتا تھا، یورپی طاقتور کو ذہنی غلامی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب رہا۔ منگولوں کے نام پر دہائیوں تک یورپ میں بچوں کو ڈرا کر سلایا گیا۔ یہ مہمات چنگیز خان کی زندگی کی آخری بڑی عسکری تھی۔ اس کے بعد وہ واپس مشرق کی طرف گیا، جہاں چین اور تانگوت سلطنت کی آخری مہمات باقی تھی۔ 1227 کا سال تھا جب زمین و آسمان کو دہلا دینے والا وہ مرد چنگیز خان خاموشی سے دنیا سے رخصت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تانگوت سلطنت کے خلاف ایک مہم پر تھا، جب گھوڑے سے گرنے کے بعد شدید زخمی ہوا۔ کچھ روایات میں زہر دیے جانے کی بھی ذکر ہے، مگر سچ آج تک دفن ہے۔ چنگیز خان کی وفات کو انتہائی رازداری میں رکھا گیا۔ منگول کو خدشہ تھا کہ دشمن اس سے باخبر حوصلہ پائیں گے، اس لیے کئی دنوں تک اس کی موت کو چھپایا گیا۔ وہ خاموشی سے خیمے میں پڑا رہا جیسا سویا ہو، لیکن اس دوران منگول فوج دشمنوں کے خلاف برق رفتاری سے کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھی۔ جب تبطین کا وقت آیا تو چنگیز خان کی لاش کو خفیہ مقام پر لے جایا گیا۔ روایت ہے کہ اس کا جنازہ لے جانے والوں نے راستے میں آنے والے ہر انسان اور جانور کو قتل کر دیا تاکہ کوئی نہ جان سکے کہ قبر کہاں ہے۔ پھر جب تدفین مکمل ہوئی، جنازہ لے جانے والی تمام سپاہیوں کو بھی مار دیا گیا اور ان کی قتل خودکشی پر مجبور کر دی گئی۔ یوں قبر کا مقام ہمیشہ کے لیے راز بن گیا۔ آج تک دنیا چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ڈھونڈ نہیں پایا اور نہ کبھی آگے ہی ڈھونڈ پائیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری چنگیز خان پر بنائی گئی دوسری ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹ کیجیے، ہمیں فالو کیجیے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی تاریخی ویڈیو آپ لوگوں تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔